وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوئی طور۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم عہد پورا کرو گے، انہوں نے عہد کیا لیکن جب وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور اٹھایا، یہ نیچے تھے، کوئی طور لٹک گیا ان کے اوپر، مانتے ہوئے یا نہیں، جب انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں تو کوئی طور واپس ہو گیا۔ امام خامس مودودی نے کہا ہے کہ نہیں، پہاڑ ہٹا وٹا نہیں ہے، بس خالی نیچے رہتے تھے اور ڈر گئے۔ یہ دیکھیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ مِنْ فَوْقِكُمْ، نَتَقْنَا، ایک عربی کا مبتدی طالب علم، صفت اللغہ سمجھنے والا، وہ جانتا ہے کہ نتقا کا کیا معنی ہے، جڑ سے اکھیڑ کے لانا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یاد کرو جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے اور اٹھایا تم پر کوئی طور۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو جو تم کو دے رہے ہیں پوری طاقت سے۔ اگر بقوتن خضوع کے متعلق ہے تو مضبوط پکڑو، اور اگر ما آتیناکم سے متعلق ہے تو احکام بنا برقوت ہے، احکام بنا برقوت ہے۔ ابتداءً تو جبر نہیں ہے، لیکن ماننے کے بعد پھر جبر ہوگا اگر کوئی حکم عدولی کر لے، یا یہ کہ قوت سے مراد صلاحیت ہے، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے۔ اس سے اشارہ ہے کہ سبق یاد کرنا، درس کا تکرار کرنا، یہ نہیں کہ مغرب سے عشاء تک بیٹھے رہو گیٹ کی طرف دیکھتے رہو اور چپن پڑھتے جاؤ۔ نہیں، طلباء کا فرض ہے کہ دن میں 4-5 گھنٹے کا جو سبق ہے اس کو اچھی طرح دہرائے، اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ آپ اپنے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرے اور دین کے ساتھ بھی نہیں، اور ہمارے ساتھ بھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت اچھا نہ ہو، خوراک کے گھر میں آئے، مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ مغرب سے عشاء تک میں دیکھتا ہوں، وہاں میں ٹہلتا ہوں، دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو اتنے ذمہ دار لوگ آئے ہیں اور یہ وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں پھر بھی نہیں بناتے۔ لو جو ہم نے تم کو دیا ہے طاقت سے، اشارہ ہے کہ احکام منوانے کے لیے طاقت کا استعمال قرآن کریم کا حکم ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو احکام اس میں اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا 3 مطلب ہے: عمل کرنا، اس کے خلاف کو ترک کرنا، اور آپس میں اس کا چرچا کرنا۔ اول عمل، ثانیاً ترک النافی، اور ثالثاً التذکار۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوادار بن سکو، شرک و بدعت سے بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہوئے ہوتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔